مجھے یاد ہے جب میں نے اس گھر کا دروازہ کھولا تھا، اندر سے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ الفاظ ڈینیل کارٹر کے جو بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی ڈائری کے آخری صفحے پر یہ جملہ لکھا تھا، اس کے بعد صرف خون کے دھبے تھے۔ سال 2019، انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن، ہالو کریک، اتنا چھوٹا کہ گوگل میپس پر بھی مشکل سے دکھائی دیتا تھا۔ بس 400 کے قریب لوگ رہتے تھے یہاں، ایک پرانا چرچ، ایک پب، ایک گروسری اسٹور اور ایک گھر جسے لوگوں نے نام دیا تھا دی ایشورتھ ہاؤس۔ گھر ٹاؤن کے بالکل کنارے پر تھا، ایک اونچی پہاڑی کے اوپر۔ یہاں تک جانے کا راستہ گھنے اندھیرے جنگل سے گزرتا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دن میں بھی وہاں اندھیرا رہتا تھا۔ وہ گھر 1847 میں بنا تھا، اتنا پرانا کہ اس کی دیواروں سے نمی ٹپکتی تھی۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہتا تھا، کوئی اس گھر کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اکتوبر 2019 میں ایما بروکس، ایک 28 سال کی صحافی، لندن سے ہالو کریک آئی۔ اس کا مشن تھا کہ ایک آرٹیکل لکھنا انگلینڈ کی بھوت والی جگہوں پر۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایشورتھ ہاؤس کے بارے میں۔ اس کے ساتھ تھا اس کا ایک کیمرہ مین لیام اور اس کے اسسٹنٹ سوفی۔ جب یہ تینوں ہالو کریک پہنچے، شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رات کے 10 بج رہی ہو۔ آسمان پر بھاری بادل تھے، ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے کچھ سڑا ہوا ہو۔ گاؤں کے پب میں داخل ہوئے تو اندر 6 سے 7 لوگ بیٹھے تھے۔ سب نے ایک ساتھ انہیں دیکھا، کوئی مسکرایا نہیں، کوئی ویلکم نہیں کیا۔ ایما نے بار کاؤنٹر پر جا کر بوڑھے بارٹینڈر سے پوچھا، ایشورتھ ہاؤس کیسے جائیں؟ پورے پب میں خاموشی چھا گئی۔ بارٹینڈر کا ہاتھ جو گلاس صاف کر رہا تھا رک گیا۔ اس نے ایما کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بہت دھیرے سے کہا، وہاں مت جاؤ، وہ گھر تمہیں اندر بلا لے گا اور پھر باہر نہیں آنے دے گا۔ ایما ہنسی۔ ایک بوڑھی عورت جو کونے میں بیٹھی تھی اٹھ کر آئی، اس کی آنکھیں دھندلی تھی۔ اس نے ایما کا ہاتھ پکڑا، اس کی انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ وہ بولی، 1847 میں 4 بچے گئے تھے وہاں، صرف 2 واپس آئے۔ ایک پاگل ہو گیا تھا، دوسرے نے اپنی آنکھیں خود نکال لی۔ کہتا تھا، میں نے اندر کچھ دیکھا ہے جو انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ صوفی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ لیام گھبرا کر ایما کی طرف دیکھا، لیکن ایما مسکرائی اور کہا، کل صبح چلتے ہیں۔ پب کے اوپر 3 کمرے تھے، ان تینوں نے الگ الگ کمرے لے لیے۔ رات کے 2 بجے صوفی کی نیند کھلی۔ اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے کا آئینہ پرانا داغدار آئینہ، اس میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ صوفی نے غور سے دیکھا، آئینے میں اس کا اپنا عکس تھا، لیکن عکس مسکرا رہا تھا۔ صوفی مسکرا نہیں رہی تھی۔ اس کا عکس دھیرے دھیرے آئینے کے اندر سے باہر آنے لگا، جیسے کوئی پانی میں سے ہاتھ نکال رہا ہو۔ صوفی چیخنا چاہی، لیکن آواز نہیں نکلی، اور پھر آئینہ نارمل ہو گیا۔ صوفی نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ صبح اس نے ایما کو بتایا۔ ایما نے کہا، تم تھک گئی تھی صوفی، بس ایک برا سپنا تھا۔ لیکن صوفی جانتی تھی کہ وہ سپنا نہیں تھا۔ اگلا دن صبح 10 بجے تینوں جنگل کے راستے سے پہاڑی کی طرف چلے۔ راستہ پتھروں اور کیچڑوں سے بھرا تھا، درخت اتنے قریب تھے کہ ان کی شرف ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ ایشورتھ ہاؤس 2 منزلہ تھا، وکٹورین سٹائل، نیلی سرمئی دیواریں جو جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن کچھ کھڑکیوں پر اندر سے پردے لگے ہوئے تھے۔ سامنے کا دروازہ بھاری لکڑی کا آدھا کھلا تھا۔ لیام نے کہا، دروازہ کھلا ہے۔ ایما نے کہا، ہوا سے کھل گیا ہوگا، لیکن ہوا تو تھی ہی نہیں۔ فضا بالکل ساکن تھی، ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا۔ ایما نے دروازے کو دھکا دیا، وہ ایک ڈراؤنی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر اندھیرا تھا، ٹارچ جلائی، اندر کا منظر دکھا۔ ایک بڑا سا ہال تھا، زمین پر دھول کی موٹی تہیں تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی تھی۔ سب میں ایک ہی چہرہ تھا، ایک عورت کا چہرہ، سفید، پتلا، بڑی بڑی آنکھیں۔ ہر تصویر میں وہ سیدھا دیکھنے والے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صوفی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ایما نے ایک تصویر کے نیچے لکھی تختی پڑھی، لیڈی ایلینور ایشورتھ، 1812 سے 1847، شی ویٹس۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ گھر میں اور اندر گئے، کچن میں پرانے برتن تھے، کچھ میں ابھی بھی پانی تھا، تازہ پانی۔ لیام نے کہا، یہ تو ابھی کا پانی ہے۔ انگلی ڈال کر چیک کرتے ہوئے ایما خاموش ہوئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اور انہوں نے ایک دروازہ دیکھا، زمین میں، بیسمنٹ کا دروازہ۔ دروازے پر ایک پرانا سا تالا تھا، لیکن وہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اندر سے توڑا ہوا ہو۔ ایما نے دروازہ کھولا، نیچے سیڑھیاں تھی۔ ٹارچ کی روشنی سیڑھی پر پڑی تو سیڑھیوں پر خون کے نشان، جیسے کسی نے ناخنوں سے سیڑھیاں کھرچ کر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو۔ صوفی نے غور سے دیکھا تو کچھ لکھا ہوا تھا، لیٹ می آؤٹ، لیٹ می آؤٹ، لیٹ می آؤٹ، بار بار، 100 بار سے زیادہ۔ صوفی نے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ایما نے کہا، ابھی نہیں، پہلے نیچے دیکھتے۔ تینوں نیچے اترے۔ بیسمنٹ پرانا تھا، غیر متوقع طور پر بہت بڑا، اتنا بڑا کہ ٹارچ کی روشنی دوسری دیوار تک نہیں پہنچتی تھی۔ زمین مٹی کی تھی، زمین پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، خون سے نہیں،
نمک سے پرانا گیلا۔ دائرے کے اندر کچھ علامتیں تھی جو کسی نے مٹی میں انگلیوں سے بنائی تھی۔ دائرے کے بیچ میں کرسی تھی، کرسی پر رسیاں بندھی ہوئی تھی، رسیوں پر خون کے پرانے دھبے تھے۔ لیام نے کہا یہاں کسی کو باندھا جاتا تھا، کیمرے سے ریکارڈ کرتے ہوئے۔ تبھی ٹارچ بجھ گئی، بالکل اندھیرا۔ صوفی چیخی۔ ایما نے کہا شش شش۔ خاموشی میں ایک آواز آئی، بہت دھیمی، بہت قریب سے، کوئی سانس لے رہا ہے۔ وہ تینوں نہیں تھے، کوئی چوتھا تھا وہاں۔ لیام نے جلدی سے فون کی فلیش لائٹ آن کی، روشنی پڑی تو کوئی نہیں، لیکن کرسی پر جو رسیاں تھی وہ کھلی ہوئی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے خود کو آزاد کیا۔ وہ بھاگ کر اوپر آئی، صوفی رو رہی تھی، لیام کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایما نے کہا شاید کوئی جانور ہوگا۔ لیام چلایا، جانور رسیاں نہیں کھلتے ایما۔ ایما خاموش۔ واپس حال میں آئے تو دیوار پر لگی تصویریں لیڈی ایلینور کی تصویریں بدل گئی تھی۔ پہلے ہر تصویر میں ایلینور سیدھا سامنے دیکھ رہی تھی، لیکن اب ہر تصویر میں وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، اس دروازے کی طرف جہاں سے تینوں اندر آئے تھے۔ صوفی نے کہا ہم بھی نکل رہے ہیں، اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا، وہ دروازہ جو اندر سے کبھی بند نہیں ہوتا تھا اب بند تھا۔ لیام نے دھکا دیا، نہیں کھولا، لات ماری، پھر بھی نہیں کھولا۔ ایما نے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن کھڑکیوں پر اب پردے نہیں تھے، کھڑکیوں پر دیواریں تھی، جیسے کھڑکیاں کبھی تھی ہی نہیں۔ تبھی اوپر سے آواز آئی، پہلی منزل سے، ٹھپ 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 ٹھپ۔ کوئی چل رہا تھا، دھیرے دھیرے، بہت دھیرے۔ اوپر سیڑھیوں پر آہٹ، کوئی نیچے آ رہا تھا۔ تینوں سیڑھی کی طرف دیکھ رہے تھے، ٹارچ کی روشنی میں سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے پاؤں دکھے، ننگے پاؤں، سفید، انگلیاں ٹیڑھی، پھر گھٹنے، پتلا جسم، سفید کپڑے، پرانا پھٹا ہوا، اور پھر چہرہ۔ وہ لیڈی ایلینور تھی، لیکن تصویروں سے بہت مختلف۔ اس کا چہرہ لمبا کھینچا ہوا، جیسے کسی نے اس کی کھال کو نیچے کی طرف کھینچا ہوا ہو۔ آنکھیں بڑی، گول، سفید، ان میں پتلی نہیں تھی، صرف سفیدی۔ منہ کھلا ہوا تھا، اتنا کھلا کہ جبڑا اتر گیا ہو۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی، ہلتی نہیں تھی، صرف دیکھ رہی تھی۔ صوفی بے ہوش ہو گئی۔ لیام چلایا اور ایک اور دروازے کی طرف بھاگا، کچن کا دروازہ۔ وہ کھل گیا، لیام اندر گھسا اور دروازہ بند کر لی۔ ایما اکیلی رہ گئی حال میں، بے ہوش صوفی زمین پر، اور سامنے ایلینور۔ ایلینور نے اپنا سر ایک طرف جھکایا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی۔ وہ آواز انسانی نہیں تھی اور کسی جانور کی بھی نہیں تھی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے زمین کے اندر سے کوئی چیخ رہا ہو، بہت گہرائی سے، بہت درد۔ ایما کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اس کے پاؤں نہیں ہلے۔ ایلینور ایک قدم آگے ہے، اور پھر ایک اور پھر ایک اور۔ اب وہ ایما کے بالکل سامنے تھی، اتنی قریب کہ ایما کو اس کے سانسیں محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی، سڑی ہوئی سانسیں۔ ایلینور نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لمبی، پتلی، کالی انگلیاں، اور ایما کو چہرے کو چھوا۔ ایما کی چیخ نکلی، اس سے وقت دروازہ کھل گیا، اپنے آپ کھل گیا۔ ایما نے صوفی کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ باہر نکلی تو صبح ہو چکی تھی۔ اندر انہوں نے صرف 2 گھنٹے گزارے تھے، باہر 14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لیام باہر نہیں آیا۔ ایما اور صوفی پب واپس آئے۔ صوفی کو اسپتال داخل کروایا، اور وہ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، لیکن وہ کسی کو دیکھتی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا شاید نفسیاتی صدمہ ہے، جیسے اس نے ایسا کچھ دیکھا ہے جو دماغ پروسیس نہیں کر پا رہا۔ ایما نے پولیس کو بلوایا، پولیس ایشورتھ ہاؤس گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا، اندر کوئی نہیں تھا، کوئی بیسمنٹ نہیں تھا، بیسمنٹ غائب ہو گیا۔ زمین پر کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف ٹھوس فرش تھا۔ دیوار پر تصویریں تھی، لیکن سب خالی تھی۔ فریموں میں کوئی چہرہ نہیں تھا، اور لیام، اس کا کوئی نشان نہیں۔ کچن میں بھی کوئی نہیں، لیکن پولیس کو ایک چیز ملی، لیام کا کیمرہ۔ وہ زمین پر پڑا تھا۔ ایما نے ریکارڈنگ دیکھی، پہلے سب نارمل تھا، وہی سینز جو انہوں نے دیکھے تھے، بیسمنٹ، کرسی، رسیاں۔ اور جب ٹارچ بجھی، کیمرے کے نائٹ ویژن آن ہوا، وہاں کوئی تھا، کرسی پر نہیں، ان کے پیچھے ایک لمبی سی شکل، سیدھی کھڑی، ان سے صرف 2 فٹ پیچھے۔ جب تک وہ بیسمنٹ میں رہے، وہ چیز ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایما کا جسم کانپنے لگا۔ ریکارڈنگ میں جب لیام کچن میں بھاگا اور دروازہ بند کیا، کیمرہ ریکارڈنگ کرتا رہا۔ کچن میں کوئی نہیں تھا، لیام ڈر کے مارے کونے میں بیٹھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کچھ ہوا، کچن کی دیواریں پگھلنے لگی، جیسے دیوار مومی تھی۔ اس پگھلتے دیوار میں سے ہاتھ نکلے، 10 ہاتھ، چھوٹے، بڑے، سفید، کالے۔ سب نے لیام کو پکڑ لیا۔ لیام چلایا، لیام رویا، لیام نے مدد مانگی، اور دیوار نے اسے نگل لیا۔ کیمرہ زمین پر گر گیا۔ ریکارڈنگ میں آخری فریم میں دیوار بالکل نارمل تھی۔ ایما ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایلینور کون تھی، اس گھر میں کیا ہوا تھا۔ اس نے ٹاؤن کی پرانی لائبریری میں ریکارڈ ڈھونڈے۔ لیڈی ایلینور ایشورتھ 1812 میں پیدا ہوئی۔ ایشورتھ خاندان کی آخری وراثت۔ اس کا شوہر لارڈ ہنری ایشورتھ
ایک ظالم کرول انسان تھا۔ 1840 میں ایلینور نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن وہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ ایلینور غم سے پاگل ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو دفنانے سے انکار کر دیا۔ اس نے بچوں کو بیسمنٹ میں رکھا ہفتوں تک۔ لارڈ ہنری نے جب دیکھا تو ایلینور کو بیسمنٹ میں بند کر دیا۔ اس نے ایلینور کو کرسی پر باندھا، نمک کے دائرے بنائے پرانی انگلش فولکلور کے مطابق، تاکہ بری روح باہر نہ نکلے۔ ایلینور 7 سال تک اس بیسمنٹ میں بند رہی۔ اس نے سیڑھیوں پر ناخون سے لکھا لیٹ می آؤٹ۔ 1847 میں ایلینور مر گئی، بھوک سے، پیاس سے، تنہائی سے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کچھ کہا تھا۔ یہ بات لارڈ ہنری کی ڈائری میں لکھی تھی: میں کبھی نہیں جاؤں گی، یہ گھر میرا ہے، اور جو بھی یہاں آئے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ میں انتظار کروں گی ہمیشہ۔ لارڈ ہنری اس کے مرنے کے 3 دن بعد خود مر گیا۔ اس کی لاش اپنے بیڈ روم میں ملی۔ اس کا چہرہ اتنا کھینچا ہوا تھا کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا، اور اس کی آنکھیں غائب تھیں۔ اس دن کے بعد سے ہر کچھ سالوں میں کوئی نہ کوئی ایشورتھ ہاؤس میں جاتا، اور یا تو واپس نہیں آتا یا پھر پاگل ہو کر آتا۔ ایما نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گی، لیام کے لیے، جواب کے لیے۔ اکیلی گئی۔ رات 12 بجے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر گئی، ہال میں تصویریں واپس آ گئی تھی۔ سب میں ایلینور کا چہرہ تھا۔ اس بار ایلینور مسکرا رہی تھی۔ زمین میں بیسمنٹ کا دروازہ بھی واپس تھا، کھلا ہوا۔ ایما نیچے اتری۔ بیسمنٹ میں کرسی تھی، نمک کے دائرے تھے، اور کرسی پر لیام بیٹھا تھا، لیکن وہ لیام نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، اس کا چہرہ کھینچا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ ہل رہے تھے۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا مٹی میں، بار بار وہی الفاظ: شی از بیہائنڈ یو۔ ایما کا خون جم گیا۔ اس نے پیچھے مڑنے کی ہمت جمع کی۔ دھیرے دھیرے گردن ہوئی۔ ایلینور وہاں تھی، بالکل پیچھے، اس کے چہرے سے چند انچ کی دوری پر۔ اس بار ایلینور کا چہرہ الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں پتلی تھی۔ صرف اس بار وہ پتلی ایما کی آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ ایلینور نے منہ کھولا اور ایک آواز آئی، پہلی بار کسی انسان جیسی: تم بھی رکو، میرے ساتھ، ہمیشہ۔ ایما چلائی اور بھاگی، سیڑھیاں چڑھی، ہال میں آئی، دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں غائب تھی، دیواریں سسکیاں بھر رہی تھی۔ ایما نے دروازے کو مارا، چلائی، روتی رہی، اور پھر دیوار پگھلنے لگی۔ اس کے پیچھے کی دیوار میں وہ ہاتھ نکلے، وہی ہاتھ ایما کو کھینچنے لگے۔ ایما کی چیخیں گونج رہی تھی، اور پھر خاموشی۔ اگلے دن پب کے بارٹینڈر نے پولیس کو کال کی۔ ایما واپس نہیں آئی تھی۔ پولیس ایشورتھ ہاؤس گئی، گھر خالی تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی بیسمنٹ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف ایک نئی تصویر لگی تھی دیوار پر۔ تصویر میں 3 چہرے تھے: لیام، صوفی جس کی اسی رات ہسپتال میں موت ہو گئی تھی، اور ایما۔ ان تینوں کے پیچھے ایلینور کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا: شی ویٹس اینڈ ناؤ شی از ناٹ الون۔ آج بھی ہالو کریک میں ایشورتھ ہاؤس کھڑا ہے، دروازہ آدھا کھلا رہتا ہے۔ کبھی کبھی رات کو گاؤں والے کہتے ہیں پہاڑی سی آوازیں آتی ہیں، ہنسنے کی آوازیں، بہت ساری آوازیں، جیسے اندر بہت سے لوگ ہوں، لیکن کوئی باہر نہیں آتا، کبھی نہیں۔